کے دن ملے گا نا، وہ ایک طویل حدیث ہے، 7 قسم کے لوگ، اس میں ایک یہ بھی قسم بیان کی کہ وہ نوجوان جن کی جوانی عبادت میں گزری۔ اب غور کرے ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے، جو جوانی میں گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا۔ اللہ اکبر، جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، آؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ اکبر، وہ نوجوان مبارک ہو جن کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے، تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ آئے ہائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جوانی گناہوں میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ ایک اور خوبصورت بات سنو، کمال کی حدیث ہے، وہ نوجوان جن کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہو، وہ نوجوان جو اب مالدار بھی ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے، حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے، اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہونا، اب گناہ بڑھ بڑھ کر آتے ہیں، اب شیطان بڑھ بڑھ کر آتا ہے کہ مجھ سے اس سے گناہ کروا لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ امتحان ہے کہ اب اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، اب اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کے ہو گئے، آنکھیں آئی سائٹ اوکے، سننے کی طاقت بالکل زبردست، بولنے کی طاقت بالکل ٹھیک، دانت بھی سلامت، باڈی اسٹرانگ۔ لوگوں نے کہا حضرت اس عمر میں تو کان، آنکھ، ناک، زبان سب میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، یو آر پرفیکٹ لائک اے ینگ مین، یہ کیسے؟ کیا کمال کا جواب دیا ان بزرگ نے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے جوانی میں اپنے باڈی پارٹ کو، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگایا، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھ دیے۔ ہاں، بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی نیک گزارنا، اگر جوانی میں حرام کام کرنے ہیں نا تو بڑھاپے میں بعض اوقات انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو نہ کرے میرے پیارے اسلامی بھائیو، میرے وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سنیں، یہ یاد رکھنا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، یہ جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں جو بڑھاپے میں نہیں ہو سکیں گی۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ آگے چلتے ہیں، نبی پاک نے جو حدیث پاک کا دوسرا حصہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کتنی خوبصورت بات کہ فرمایا، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو میں چل پھر رہا ہوں، اٹھ بیٹھ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے واش روم جا رہے ہیں، یہ اس نعمت کا اندازہ ہے؟ اصل میں یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہمیں بہت ساروں کو صحت کی نعمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو نا، اچھا اس کا اندازہ پتہ کس کو ہو جاتا ہے؟ جس کے گھر میں کوئی بڑی بیماری میں آ جائے، اللہ کرے ہمارے سارے گھر والے محفوظ رہیں، مگر جس نے قریب سے ڈائلسس کے مریض کو دیکھا ہو، جس نے قریب سے کینسر کے مریض کو دیکھا ہو، جس نے قریب سے کسی نابینا کو دیکھا ہو، کسی نے قریب سے کسی بہرے گونگے کو دیکھا ہو، کسی قریب سے کسی لنگڑے کو دیکھا ہو، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار پیر کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اندازہ ہی، کچھ کو تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ ہمیں اللہ نے نواز کتنا بڑھا دیا ہے، یہ اعضاء کا سلامت ہونا۔ اچھا کبھی ریئلائز کرنا ہو نا، یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، انجینئر مجھے سن رہے ہیں، کبھی کبھی شیطان حملہ کرتا ہے ہم پر، مایوسی سی آ جاتی ہے، یار کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، اور جناب بہت لوگوں کے پاس بہت